نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب کے جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، یہ بڑے مکاتب فکر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کا تعلق مذہب اور دین اسلام سے ہے۔ سارے کے سارے اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور ہر مکتبہ فکر کو یہ حق کا اصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے۔ اہل حدیث سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل سنت سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل تشیع سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ بھئی ہر مکتبہ فکر کو یہ حق کا اصل ہے، یہ اس کا قانونی اور شرعی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے۔ مسئلہ جہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھے۔ بھئی دیکھیں، ہمیں یہ حق تو حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھیں، لیکن یہ حق حاصل نہیں ہے ہمیں کہ ہم دوسرے کی سوچ جو ہے اس پر پہرا لگا دیں اور ہم کہیں بھی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ ذہنی، فکری، مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے تمام مکاتب فکر کو، اور تمام مکاتب فکر کے عمل لوگ جو ہیں وہ آزاد سوچ اور فکر کے مالک ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر قدغن نہیں لگانی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے۔ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جب سپیس دیں گے، ایک دوسرے کے لیے بردباری کا، رواداری کا اور برداشت کا، ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد جو ہے اس سے ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک میری درخواست یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کس کو جنت ملنی ہے، کس کو جنت نہیں ملنی، یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنت کسی انسان نے نہیں دینی، جنت اللہ نے دینی ہے۔ اور اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہو جنت تو کوئی انسان بھی جنت میں نہ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں انہیں امید رکھنی چاہیے کہ تمام کلمہ گو جو ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ان کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ تو میری تمام مکاتب فکر کے جو حامل، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میری ان سے التماس ہے کہ آپس میں
اس حد تک اپنے اختلاف کو نہ لے جائیں کہ ہم ایک دوسرے پر کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں، ایک دوسرے سے جینے کا حق چھین لیں، ہم ایک دوسرے سے ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ چھین لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی، کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ فیصلہ کر دے گا، جس کے حق میں اللہ جو فیصلہ کرے گا سب کو وہ ماننا پڑے گا۔ آج ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو طریقہ ہمیں درست لگتا ہے اس طریقے کے مطابق ہم مذہب اسلام، دین اسلام جو ہے اس کو ہم فالو کر لیں، یہ تو ہمیں حق حاصل ہے۔ لیکن خدا کے لیے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اس حد تک سخت فتوے لگائیں، ایک دوسرے کو ہم دوزخی کہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر کہیں، ایک دوسرے کو ہم مشرک کہیں، گستاخ کہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا ہمیں اللہ رب العزت خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ دوسرے مسلمان ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔